نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ 80 آیات جو سورہ آل عمران کی گزری ہیں، ان میں عیسائیوں کے شبہات کا، اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا اور مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے مسئلہ رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت کی عظمت بھی بیان کی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ تمام انبیاء اس چیز کے پابند تھے، ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں آخری پیغمبر تشریف لے آئیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ساتھ کام کرنا ہے مل کے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تو ایسے عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اس وقت کو یاد کریے جب اللہ تبارک و تعالی نے میثاق النبیین، انبیاء سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا، ثم جاءکم، اس کے بعد آ جائیں، رسول، ایک عظیم الشان رسول۔ نکرہ ذکر کیا ہے عظمت کے لیے، کیونکہ یہ جو نکرہ کی تنوین ہے یہ عظمت کے لیے بھی ہوتی ہے، تو فرمائے عظیم الشان رسول۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ رسول سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ مصدق، یہ ایسے رسول ہیں جو تصدیق کرنے والے ہیں، لما معکم، جتنی بھی تمہارے پاس کتابیں آئیں، جو کچھ اللہ پاک نے تمہیں دے کے بھیجا، سب کی تصدیق کرنے والے۔ تو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ فرمایا جب یہ عظیم الشان پیغمبر آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّ، اور پھر ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق کا مطالعہ کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دکھا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے تورات میں یہاں یہ لکھا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار نہیں دیکھ رہا؟ جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف دیکھا تو کہنے لگے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ تم تو تورات لے کے میرے سامنے پیش کر رہے ہو نا، جو کہ اب منسوخ ہو چکی، اور اس میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ تورات، اگر صاحب شریعت، صاحب تورات پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آج زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ ہوتا، لما وسعہ الا اتباعی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنایا ہے، اس لیے انبیاء نے یہ وعدہ کیا اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ وعدہ جو ہے، یہ ایک تو یہ ہے نا کہ عالم ارواح میں سب انبیاء سے وعدہ لیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ جب پیغمبر آتے گئے، پیغمبر جب دنیا میں آئے اپنی اپنی باری پہ، تو اس وقت ان سے وعدہ لیا گیا
کہ اب اگر تمہارے ہوتے ہوئے آخری پیغمبر آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم صحراؤں میں مدد کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر زندہ ہوتے، صحراؤں میں اگر ہوتے، زندہ ہوتے، تو خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے۔ حضرت خضر، اصل تلفظ تو خضر ہے، خضر کہتے ہیں ویسے ہم، تو اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے، ایمان لاتے، اور پھر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مل کے جہاد کرتے۔ قال اقررتم، اللہ پاک نے تاکیداً پوچھا، پھر اللہ پاک نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پیغمبروں سے جب وعدہ لیا اقرار کرتے ہو۔ واخذتم علی ذالکم اسری، اس پر تم تاکیدی حکم میرا قبول کر رہے ہو، مضبوطی سے پکڑتے ہو اسے۔ قالوا اقررنا، پیغمبروں نے جواب دیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، اور اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ پھر اب گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی اس پہ گواہ بن جاتا ہوں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت۔ عیسائی آئے ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے، آ کر وہ طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اس طرح سے سوالات کر رہے تھے کہ گویا کہ نبی علیہ السلام کی وہ شان نہیں سمجھتے تھے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ توحید بھی بیان کیا اور پھر مسئلہ رسالت بھی بیان کیا، رسالت کی عظمت بھی بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ فرمایا فمن تولی بعد ذالک، پھر اس میں سے اگر کوئی پھر جائے، فاولئک هم الفاسقون، انبیاء تو وعدے سے پھرتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا، اس کی اہمیت سمجھا دی گئی کہ انبیاء کے تذکرے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اس اقرار سے پھرے گا تو وہ فاسق شمار ہوگا، نبوت کی لسٹ سے نکل جائے گا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے، عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اتنی بڑی ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، اب یہ اللہ کے دین کے سوا، دین اسلام کے علاوہ یہ دین تلاش کرتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، فرمایا اس کے لیے تو سب کچھ جھک چکا ہے، اس کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے، سب نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ آسمان میں جو ہے، زمین میں جو ہے، سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، خوشی سے، طوعاً او کرہن، یا نہ خوشی سے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو ہے تو خوشی سے، ہے تو خوشی سے، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، کائنات ہے، فرشتے ہیں، سب کچھ سارے خوشی سے جھکے ہوئے ہیں، سب نے اللہ کی اطاعت خوشی سے کی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ طوعاً، خوشی سے، وکرہن، نہ خوشی سے، جیسے بھی ہو اللہ کی اطاعت انہوں نے کرنی ہے۔ یہ تو انسان اور جن ہے نا، یہ سرکشی پہ آ جاتے ہیں، جن زیادہ سرکش ہیں، انسان سرکشی پہ آیا ہوا ہے۔ تو ورنہ اس کو پتہ چلے گا، ان کا حساب ہونا ہے نا بعد میں، ان کو ادراک نہیں ہے اس چیز کا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم اللہ ہی پہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل علینا، جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل علی ابراہیم، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اتارا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولادیں، سب پیغمبر، ان کی اولادیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ و عیسیٰ یہ اولادیں انہی کی ہیں۔ لیکن چونکہ عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، تو موسیٰ و عیسیٰ کا علیحدہ تذکرہ پھر کر دیا۔ ویسے تو اولاد میں شامل ہے نا، لیکن پھر کہا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور باقی سب نبی اپنے رب کی طرف سے جو کچھ انہیں دیا گیا، ہمارا مسلمان ہم ہیں،
ہمارا سب پہ ایمان ہے. کوئی عیسائی یہ نہ سمجھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہیں، بلکہ تم تفرید کرتے ہو، افراد کرتے ہو. کچھ تفرید کرنے والے، کچھ افراد کرنے والے یہودی عیسائی کو کسی نے رتبہ بڑھا دیا اور شان جو نبوت ہے، شان عبدیت ہے، اس سے نکال کے معبودیت کی طرف لے گئے. اور کسی نے گھٹایا اتنا گھٹایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے لگے. یہ چیز. لیکن مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو پیغمبر کی جو شان اللہ نے دی ہے اس شان کو مانتا ہے. فرمایا ہم سب پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، جو کتابیں ان پر اتاری گئیں ہم ان سب کو ماننے والے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی بھی ہم کوئی افراد کوئی تفریط نہیں کرتے، کوئی افراد تفریط. آج کل ہمارے لوگ جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں غلو کر جاتے ہیں جیسے عیسائیوں نے کیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ کے گئے تھے لا تطرونی، میری شان ایسے مت بڑھانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی بڑھائی اور انہیں خدا کے ساتھ ملا دیا. آج ہمارے جو جاہل لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بڑی ہے لیکن بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. حاجت روا مشکل کشا خدا نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں. فرمایا انا اول العابدین، سب سے پہلے تو میں ہی اس کا عبادت گزار ہوں، سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں. انا اول العابدین. تو اس لیے، اور پھر پیچھے جو آیت گزری ہے فرمایا کہ ما کان لبشر، کسی بشر کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ پاک کتاب دے، حکمت دے اور بعد میں وہ کہے کہ میری عبادت کرو، کونوا عبادا لی. وہ ایسے نہیں کہے گا کہ کسی کو اللہ نے پیغمبر بنایا، کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا میں کس کو پیغمبر بنا رہا ہوں. اس لیے جس کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے اس کی شان ایسی ہے کہ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میری عبادت کرو، میرے نام کی نظر نیاز منت منوتی دینا، چڑھاوے چڑھانا. نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ آ کے میلہ نہ لگانا جیسے میلے لگتے ہیں، سجدہ گاہ نہ بنانا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شان ہے اس شان کو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا کیا تماشا بنا رکھا ہے جی، ہم تو بڑی دھوم دھام سے جو ہے نا ربیع الاول آ رہا ہے، ہم بڑی دھوم دھام سے نکلیں گے. کیا یار یہ کیا تماشا بنا رکھا؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے اس کو ویسے سمجھو نا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ کے گئے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو سمجھا، صحابہ نے جیسے منایا، نبی علیہ السلام کے مقام کو سمجھا، اور جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا. آپ زیادہ جو ہے نا محب ہیں، آپ بڑے عاشق آ گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کو ان طریقوں کا نہیں پتہ تھا کہ عشق کیا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کیا ہوتی ہے، عقیدت کیا ہوتی ہے. ہمیں پتہ چل گیا عقیدت کا. تو اس پر تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اس پر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے. فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم تو سب پیغمبروں کو مانتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. اب دیکھیں فرق تو ہے نا، مراتب کا، مرتبوں کا فرق ہے، لیکن فرق کس اعتبار سے نہیں کرتے کہ کسی کی تنقیص کرنا، کسی کی شان میں کو گھٹانا، اور اس انداز سے اس میں ہم فرق نہیں، نبی ماننے میں فرق نہیں کرتے، یہ مطلب ہے. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب اسی کے مسلمان ہیں، اسی کے سامنے
مسلمان یعنی سر جھکانے والے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ، یہ تو اسلام ہے نا، یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ پیمبروں کی شان جیسے اللہ نے دی ہے ویسے مانو، یہ اسلام ہے. اور جو گھٹاتے ہیں بڑھاتے ہیں یہ غیر اسلام ہے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لیتا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں ہے. اللہ پاک نے دین اسلام کو چن لیا ہے، دین اسلام ہی ہمیشہ سے دین ہے. اور دین اسلام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کسی دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، کسی دین کو قبول نہیں فرمائیں گے. فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جب آخرت میں آئیں گے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے تو خسارہ پانے والے بن جائیں گے، کیونکہ کامیابی اللہ پاک نے صرف دین اسلام کے ساتھ جوڑی ہے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہدایت دے، کیوں کر ہدایت دے، کیوں ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا. ایمان کے بعد یعنی جو لوگ جانتے بوجھتے کفر اختیار کر رہے ہیں، ایمان کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ پاک ان کو ہدایت کیوں دے؟ ویسے تو کوئی بندہ مرتد ہو جائے اور اس کو سمجھایا جائے اور پھر اس کے دل میں ایمان آ جائے تو ایسے تو ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ انابت پھر کرے گا، توجہ پھر کرے گا، اس پشیمان ہوگا، پریشان ہوگا اور پھر وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، تو اللہ پاک تو ہدایت دے دیں گے اسے. لیکن اللہ پاک خواہ کسی کو ہدایت کیوں دے؟ اللہ تبارک، یہ کیونکہ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ امتحان رکھا ہے، جو خود طلب کرے گا اس کو اللہ پاک ہدایت دیں گے، جو طلب نہیں کرے گا اللہ پاک اس کو ہدایت نہیں دیں گے. اور جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہیں وَشَهِدُوا، اور ان کو پتہ بھی ہے، اس پر گواہ بھی ہیں، أَنَّ الرَّسُولَ حق، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول حق ہیں. کیا مکہ کے کافر نہیں جانتے تھے؟ کیا ابو جہل اینڈ کمپنی سارے نہیں جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سچے ہیں؟ کتنے معجزات دیکھے تھے انہوں نے. کیا یہودیوں کے بڑے بڑے ملا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن پھر بھی کفر کیا انہوں نے. کچھ کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابہ ایسے تھے جو پہلے یہودی عالم تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو سمجھ دے دی، ہدایت دے دی، انہوں نے توجہ کی تو اللہ پاک نے ہدایت دے دی. اللہ پاک ہدایت اسے دیتے ہیں جو جھولی پھیلاتا ہے، جو دامن پھیلاتا ہے، جو اللہ پاک سے مانگتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو دیتے ہیں. فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، جو خود ظلم پہ اٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ظالم ہی رہنا ہے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. اولئک جزاؤہم، ان کو سزا یہ ملے گی، ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سب لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، اور یہ اسی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، اور دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور آخرت میں تو عذاب الٹا، اور اس عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی. وہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، عذاب میں کمی نہیں ہوگی. دیکھیں آگ، دنیا کی آگ جلائی ہے، آگ جلائی ہے، جلاتے جلاتے بالآخر آگ بجھنا شروع ہو جائے گی، ایندھن کم ہو جائے گا، آگ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی حدت شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی. فرمایا وہ آخرت کی جو جہنم کی آگ ہے وہ کم نہیں ہوگی، وہ بڑھتی چلی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی، پھر اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اللہ مہربان ہے نا، تو اللہ پاک نے توبہ کرنے والوں کے لیے رستہ رکھا ہے، توبہ کا اللہ پاک نے دروازہ رکھا ہے. فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی دنیا میں سکرات الموت سے پہلے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، گناہ کرنے کے بعد، کفر کرنے کے بعد، پھر ان کو خیال آ گیا، ظلم کرنے کے بعد ان کو خیال آ گیا، انہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی. فَإِنَّ اللَّهَ،
غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، لیکن وہ لوگ جو ایمان کے باوجود کفر پہ رہتے ہیں، فرمایا ان کا کیا ہوگا؟ البتہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے، ثم ازدادوا کفرا، یہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، فرمایا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب توبہ کا ان کو دھیان ہی نہیں ہے، توبہ کر ہی نہیں رہے، تو توبہ قبول کہاں ہوگی؟ توبہ قبول کرنے کا ان کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کی پھر رحمت نہیں ہوتی ان پر، اور یہ اپنے ظلم کو ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے کفر کو کفر سمجھتے ہی نہیں ہیں، شرک کرنے والا شرک سمجھتے نہیں ہیں اسے، بدعتیں کرنے والا اس کو بدعت سمجھتے ہی نہیں ہے، تو توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اس لیے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی ہیں گمراہ لوگ۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اب رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور پھر کفر کی حالت میں مر گئے۔ یہ دارالامتحان ہے نا، اب ان کا اینڈ کیا ہوا ہے؟ اینڈ یہ ہوا ہے ان کا کہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ جب کفر پہ ان کی موت آئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، فرمایا ان سے زمین بھری ہوئی سونا فدیہ میں دینا چاہیں کل قیامت والے دن، تو ان سے قبول نہیں، يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین بھری ہوئی سونا دیں، ہوگا تو نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نا، لیکن اگر بالفرض کوئی سوچے کہ زمین بھری ہوئی سونا ہو اس کے پاس اور وہ فدیہ میں دینا چاہے، فرمایا لن يقبل، قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر فدیہ دے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور پھر وہاں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں آئے گا۔ عذاب میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی چھڑانے کے لیے آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن نے دوسرے مقام پر ایسے گمراہ لوگوں کا جو گمراہ کرنے والے تھے اور جو گمراہ ہو گئے، سب کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، جہنم میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور یہاں تک بھی کہیں گے، یہاں تک کہیں گے جن لوگوں نے گمراہ کیا نا، تو اس وقت کہیں گے ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دکھا، وہ دونوں گروہ جنوں میں سے، انسانوں میں سے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کیوں آج ہم ان کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہیں گے نجعلہما تحت اقدامنا، آج ہم انہیں اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں، اپنے پیروں تلے، آج ہمیں اتنا غصہ ہے نا ان پہ، ہم انہیں رگڑنا چاہتے ہیں۔ اور شیطان کو بھی کہیں گے کہ تو نے ہمیں برباد کیا ہے، تو شیطان نے کیا جواب دینا ہے؟ شیطان نے جواب دینا ہے لا تلومونی، مجھے آج ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میرا تو یہ کام تھا، میں نے آواز دی، تم نے خود جو ہے نا مانا، میں نے جو ہے نا کوئی زبردستی تو نہیں کروایا تھا تم سے گناہ، تم نے خود کیے ہیں، لہذا اب ہر کسی کے لیے دگنا عذاب ہے، سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ آج سمجھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو اور بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔